جی تو ایچ پائلوری کے بارے میں جو ایک آج کل بہت چل رہا ہے کہ ہر دوسرا چوتھا شخص جو ہے اس کو ایچ پائلوری ڈائیگنوز کیا جا رہا ہے. اس کو یہ شارٹ فارم میں اس کو ایچ پائلوری کہتے ہیں. ویسے اس کو ہیلیکوبیکٹر پائلوری کہا جاتا ہے. تو اصل میں آج کل جب ہم نے ٹوٹل اپنا جو بھروسہ ہے، جو دار و مدار ہے، وہ مشینوں پہ کر لیا ہے، اور انسانی جسم کو ہم ایک نیچرل اور ایک قدرتی جسم سمجھنے کی بجائے، ایک وجود سمجھنے کی بجائے ہر وقت اس کو بس ایک مشین جیسے ہوتی ہے، مشین میں چیک کرتے رہتے ہیں. شوگر چیک کر لو جی، صبح کیا ہے، دوپہر میں کیا ہے، شام میں کیا ہے. اسی طرح یہ مشین کا کر لو ٹیسٹ، وہ ٹیسٹ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. تو ہر وقت جب آپ اپنے آپ کو ایک نارمل انسان کی طرح رکھنے کی بجائے ہر وقت مشینوں پر دار و مدار رکھیں گے اور اپنی زندگی کو مشین کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتے. یہ ایک بیماری کے ساتھ ساتھ ایک نفسیاتی بیماری بھی ہے، نفسیاتی مسئلہ بھی ہے کہ ہر وقت انسان بس اسی سوچ میں غلطاؤں پیچا رہتا ہے کہ مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، میری یہ رپورٹ آ گئی، میری وہ رپورٹ آ گئی، یہ بیکٹیریا ہے، یہ وہ آ گیا اس مشین میں، وہ آ گیا مشین میں. تو مشین ہے، مشین کے اندر تو عقل نہیں ہوتی. عقل تو انسان کے اندر ہوتی ہے. تو انسان اپنی عقل کو اگر اپنی بنائی ہوئی مشین کے تابع کر دیتا ہے اور خود اپنی عقل استعمال نہیں کرتا، تو بات اصل میں یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو نظام اخراج ہے، نظام ہضم ہے، نظام جو جذب ہے، اور یہ جتنے بھی نظام ہے جسم میں کام کرتے ہیں آنتوں میں، وہ اپنا کام صحیح طرح سے کر رہے ہیں یا نہیں. اگر آپ کا نظام ہضم، نظام بھوک یہ صحیح کام نہیں کر رہے، بھوک صحیح نہیں لگ رہی، ہضم صحیح نہیں ہو رہا، گیس ہو رہی ہے، بلوٹنگ ہو رہی ہے، الٹی ہو رہی ہے، متلی ہو رہی ہے، اس طرح کے مختلف مسائل کا اگر سامنا ہو رہا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ مشینوں کے ذریعے اس کو چیک کرنا شروع کر دیں. تو مشینوں میں تو وہ جو ایسا یہ چیز وہ بتا دے گی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پیٹ زیادہ نرم ہو جاتا ہے، بار بار واش روم آتا رہتا ہے، چونکہ نظام ہضم آنتوں کا جو نظام ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آنتوں کا نظام ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جب انسان ایریٹیٹ ہوتا رہتا ہے، اس کو بھوک صحیح نہیں لگتی، اس کا ہاضمہ صحیح نہیں ہوتا، بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، یا قبض ہو جاتی اتنی شدید کہ وہ کئی دن گزر جاتے ہیں، تو اس اذیت کی صورت حال میں انسان بھاگتا ہے ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر یہ کر دو، وہ کر دو. تو ڈاکٹر چیک کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے، اس کو تو خود سمجھ نہیں ہوتی، وہ تو خود مشینوں کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے. تو کہتا ہے جی مشین سے پتہ کراتے ہیں، مشین بتائے گی کیا مسئلہ ہے، مشین پھر یہ بتاتی ہے، وہ بتاتی ہے. تو مسئلہ جوں کا توں رہتا ہے. اب جب پیٹ زیادہ نرم ہوتا ہے، بار بار دن میں 4 5 6 دفعہ واش روم آتا ہے، تو انسان تب بھی پریشان ہوتا ہے کہ بار بار کیوں آ رہا ہے، جبکہ اس کا جو صحیح فطری جو طریقہ ہے، جو ہے نظام، وہ ہے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ. 24 گھنٹے میں صبح ایک دفعہ خالی پیٹ ہو جائے، اچھی طرح سے تسلی بخش پخانہ آ جائے تو انسان فٹ ہے، صحیح ہے، تندرست ہے. اور اگر ایک دن گزر گیا تب بھی مسئلہ ہے، اگر دن میں بار بار آ گیا تب بھی مسئلہ ہے. تو جب بار بار ہوتا ہے تو اس کو پھر روکنے کے لیے جب قابض و حابس دوائیاں دی جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ قبض ہو جاتی ہے. اب جب قبض ایک آدھ دن ہوتی ہے تو وہ توڑنے کے لیے پھر جب اس کو توڑتے ہیں تو پھر پیٹ نرم ہو جاتا ہے. تو ایک اسی طرح انسان پریشانی کا شکار رہتا ہے. تو اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ مریض کے مزاج کی تشخیص کی جائے کہ مریض کا مزاج بلغمی ہے، سوداوی ہے، صفراوی ہے، اس میں کون سا اس وقت جو مادہ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، جو ڈسٹرب کر رہا ہے، جو نظام کو خراب کیے ہوئے ہے. تو جب ہم مزاج کا پتہ لگا لیں گے کہ بلغمی مادہ زیادہ ہو گیا ہے جو پریشانی پیدا کر رہا ہے، تو اس کا علاج ہے کہ ہم اس میں سودا پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو خشکی دیں گے. اگر خشکی کا مسئلہ ہے، خشکی کی وجہ سے زیادہ مسئلہ بن گیا ہے، مزاج میں تیزابیت، سوداویت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو پھر اس کو کم کرنے کے لیے ہم اس کو حرارت دیں گے. گویا
سفراوی مادے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اگر سفراوی مادے زیادہ ہو گئے تو ہم اس میں بلغمی مادے الکلائن چیزیں اس کو دے کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اعصابی عضلاتی غذائیں دیں گے سفراوی والوں کو. تو یہ اس لحاظ سے اس کو ایک تھوڑا سا تحمل سے جو ہے نا اس کو دیکھنا پڑتا ہے. نظام کو ریگولرائز کرنا جو بگاڑتا ہے انسان تو اس کو تو عرصہ لگ جاتا ہے، لیکن اس کو درست کرنے میں پھر بندہ کہتا ہے کہ شام سے پہلے درست ہو جائے. تو جس طرح ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے اس کو پھر کیمیکل سے نہیں ٹھیک کرنا، اس کو پھر قدرتی نباتاتی جو فطری ذرائع ہیں ان سے ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ حل ہو جائے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس بارے میں مشینوں کے پیچھے نہ پڑیں بلکہ فطرتی آرگینک اور دیسی ذرائع کو اپنائیں. اس سے آپ کے مسائل بہت جلد حل ہو جائیں.